بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ احادیث کا سلسلہ حاضر ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم آج کی حدیث کی طرف چلیں، آئیے قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ جان لیتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 59 کا ترجمہ ہے، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اور انہیں وہی جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے، اور جو کوئی پتا گرتا ہے اسے اس کا بھی علم ہے، اور کوئی دانہ نہیں زمین کے اندھیروں میں، اور نہ کوئی تری اور نہ خشکی جو ایک روشن کتاب میں لکھا ہوا نہ ہو۔ یہ تھی آیت جس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ آئیے اب ہم اپنی پہلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ کتاب الطب سے آپ کے لیے احادیث پیش کی جا رہی ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرا بھائی پیٹ کی تکلیف میں مبتلا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں شہد پلا۔ پھر دوسری مرتبہ وہی صحابی پھر حاضر ہوئے، آپ نے اسے اس مرتبہ بھی شہد پلانے کے لیے کہا۔ پھر وہ تیسری مرتبہ آئے اور عرض کیا کہ میں نے عمل کیا، شفا نہیں ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، شہد پھر پلاؤ۔ چنانچہ انہوں نے پھر شہد پلایا اور وہ تندرست ہو گیا۔ تو آپ نے شہد کی افادیت پہ یہ حدیث سنی۔ آج جو احادیث آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہیں، ان میں زیادہ تر بیماریاں اور ان کے علاج کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے، اور یہ کتاب الطب سے آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہیں۔ چلیے اب ہم دوسری حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ بیمار کے لیے اور میت کے سوگواروں کے لیے تلبینہ پکانے کا حکم دیتی تھیں۔ تلبینہ روا، دودھ اور شہد ملا کر دلیا بنایا جاتا تھا، اور فرماتی تھیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنا ہے کہتے ہوئے کہ آپ نے فرمایا کہ تلبینہ مریض کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے، کیونکہ اسے پینے کے بعد عموماً نیند آ جاتی ہے اور یہ زود ہضم بھی ہوتا ہے۔ تو اسی خصوصیت کی وجہ سے تلبینہ مریض کو پلایا جاتا تھا۔ یہ حدیث ہمیں اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ آئیے اب ہم اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اگلی حدیث کون سی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شفا 3 چیزوں میں ہے: پچھنا لگوانے میں، شہد پینے میں، اور آگ سے داغنے میں، مگر میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں۔ تو آپ نے حدیث جانی جس میں ہمیں پتہ چلا کہ پچھنا لگوانا یعنی کپٹ، جس کو ہم حجامہ بھی کہتے ہیں، اس کو لگوانے میں شفا ہے، شہد میں شفا ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ سے داغے جانے کو اپنی امت کے لیے ممنوع قرار دے دیا ہے اور اسے منع فرمایا۔ آئیے کتاب الطب کی اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس میں بیماری کے حوالے سے اور علاج کے حوالے سے ہمارے لیے کیا بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے خبر دی، انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ سیاہ دانوں میں ہر بیماری سے شفا ہے سوائے سام کے۔ ابن شہاب نے کہا کہ سام موت ہے، اور سیاہ دانہ کلونجی کو کہتے ہیں۔ تو کلونجی کی افادیت کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ کلونجی جو ہے وہ اس طرح فائدہ مند ہے کہ ہر بیماری میں شفا ہے اس میں، سوائے یہ کہ موت ہو، جس کے لیے تو اس میں یہ جو ہے کلونجی کی افادیت نہیں ہے، کیونکہ موت تو برحق ہے، اور انسان کے لیے جو موت کا وقت ہے وہ تبھی آ کر رہتا ہے۔ آئیے اگلی حدیث جانتے ہیں کہ کون سی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا نازل نہ کی ہو۔ تو یہ حدیث بہت اہم ہے، جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ جو بیماریاں نازل ہوتی ہیں انسانوں پر، اللہ تعالیٰ نے ان کی دوائیں بھی اتار رکھی ہیں، لیکن اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ کوئی ایسی بیماری آج تک اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری جس کی دوا بھی ساتھ نہ اتار دی ہو۔ تو ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کی دوائیں
موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتار رکھی ہیں، ہمیں اس پر محنت کرنی چاہیے اور تلاش کرنا چاہیے۔ آئیے اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر بد لگنا حق ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم پر گودنے سے منع فرمایا۔ تو یہ حدیث ہمیں نظر بد کے حوالے سے معلوم ہوئی کہ نظر بد حق ہے اور انسان پر اس کا بہت برا اثر ہوتا ہے۔ اگلی حدیث میں ہمارے لیے کیا ہے یہ ہم جانیں گے۔ حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے اور ان سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر نظر بد لگنے کی وجہ سے کالے دھبے پڑ گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر دم کرو کیونکہ اسے نظر بد ہو گئی ہے۔ اور عقیل نے کہا ان سے زہری نے، اور انہیں عروہ نے خبر دی اور انہوں نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ نظر بد حق ہے اور اس سے انسان کا چہرہ جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے۔ آئیے اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں اور جانتے ہیں اس میں ہمارے لیے کیا بتایا گیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ چند اجوا کھجوریں کھا لیا کرے اسے اس دن رات تک زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ علی بن عبداللہ مدنی کے سوا اور دوسرے راوی نے بیان کیا کہ 7 کھجوریں کھا لیا کرے۔ تو یہ ہمیں پتہ چلا کہ اجوا کھجوروں میں زہر اور جادو، ان کو کھانے والے جو ہیں ان کے اوپر زہر اور جادو اثر نہیں کرتا، جو بھی اجوا کھجوروں کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اجوا کھجوروں میں یہ خاصیت بیان کی گئی ہے۔ یہ حدیث آپ کے لیے کتاب الطب سے پیش کی گئی تھی، اور مجھے امید ہے کہ ان احادیث سے آپ کو ضرور فائدہ ہو رہا ہوگا۔ اللہ کرے کہ یہ حدیث آپ کی زندگیوں میں روشنیاں بکھیریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں اور آپ کی خیر و عافیت کے لیے دعا گو ہوں۔ آپ ان احادیث کو یقیناً آگے شیئر کر رہے ہوں گے، انہیں آگے بھیجنا مت بھولیے، کیونکہ